السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا علیہ السلام مدد حقیقت جان کے جئیں گروپ می مناظرہ ہوا ہے اہل سنت برادر عزیز عدیل اور شیخ محمد حسن نجفی یعنی میرے درمیان میں موضوع تحریف قرآن پر تمام برادران مکمل گفتگو سن سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا علیہ السلام مدد تمام گروپ والوں کے لیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ برادر عزیز جو شخص متواتر روایت کا انکار کرتا ہے تو وہ کس بنیاد پر انکار کر رہا ہے اس چیز کو دیکھنا پڑے گا، اس کے بعد میں حکم لگانا پڑے گا۔ اگر متواتر روایات ہیں جو قرآن کے خلاف ہیں، انکار کرتا ہے تو صحیح ہے، میل اشکال کی بات نہیں ہے۔ اگر قرآن کے مطابق موافق ہیں روایات متواتر تو واضح ہو جاتا ہے انکار کرنے والا شخص غلطی پر ہے، ٹھیک ہے۔ اب انکار کیوں کر رہا ہے اس کو دیکھنا پڑے گا، اس کے بعد میں اس کی غلطی کو دیکھنا پڑے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کتاب حق الیقین سید بشارت حسین نے ترجمہ کی ہے، علامہ مجلسی کی کتاب ہے۔ اس کی جلد نمبر 2۔ بعض مومنین اور بعض کافرین اور نواسب اور مخالفین کی رجعت متواتر ہے اور اس سے انکار مذہب شیعہ سے خارج ہونے کا باعث ہے۔ یہ اردو میں ہے اور فارسی والا صفحہ نمبر 354 جو پرانا چھاپا ہے اس کے 354 پر یہ بات موجود ہے کہ متواتر کا انکار مذہب شیعہ سے خارج ہو جاتا ہے بندہ جو متواتر کا انکار کرتا ہے۔ یہاں پر برادر عزیز نے حوالہ لگایا ہے حق الیقین کا۔ مجھے تو بہت افسوس ہوتا ہے اہل سنت برادران پر کہ وہ عربی تو دور کی بات ہے، اردو بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اب تمام دوستوں کے سامنے یہاں پر میں نے روک کے رکھا ہوا ہے، تمام دوست اس عبارت کو دیکھ سکتے ہیں۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ رجعت متواتر، رجعت متواتر، رجعت متواتر الگ ہے، روایت متواتر الگ ہے۔ مذہب شیعہ کا عقیدہ ہے جو شخص رجعت متواتر کا انکار کرے گا وہ کافر ہے۔ جو رجعت متواتر کے پر قرآن مجید کی بہت ساری آیات وارد ہوئی ہیں اور بہت ساری ائمہ کی رسول خدا کی روایات موجود ہیں رجعت متواتر پر۔ رجعت متواتر کا انکار کرنے والا کافر ہے، خلاف قرآن ہے۔ اب برادر عزیز رجعت متواتر کو روایت متواتر سمجھ رہا ہے۔ اب برادر عزیز کو نہ ہی رجعت متواتر کا پتہ ہے نہ ہی روایت متواتر کا پتہ ہے۔ روایت متواتر کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہو سکتا، کیونکہ بعض ایسی بھی روایات وارد ہوئی ہیں تواتر کے ساتھ جو قرآن کے مطابق موافق ہیں۔ جب قرآن کے مطابق موافق ہے تو ہم کیوں انکار کریں؟ بعض ایسی وارد ہیں روایات تواتر کے ساتھ جو قرآن کے خلاف ہیں، لیکن تواتر کا انکار کیوں کریں؟ بھئی روایت قرآن کے خلاف ہے، روایت حجت نہیں ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر برادر عزیز رجعت تواتر اور روایت تواتر دونوں سمجھ نہیں سکا ہے۔ لفظ یہ موجود آپ دوست دیکھ سکتے ہیں، رجعت تواتر لکھا ہوا ہے۔ اب رجعت تواتر کو تشبیہ دے رہا ہے روایت تواتر کی طرف۔ روایت تواتر اور چیز ہے، رجعت تواتر اور چیز ہے۔ روایت تواتر کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا شیعہ سنی، رجعت تواتر کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے شیعہ مذہب کے مطابق۔ اب اردو بھی برادران اہل سنت کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو آگے اللہ خیر کرے۔
حد ہو گئی ہے یار. کوئی یہ کہے کہ ہمارے بڑوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن میں تعریف ہوئی ہے اور ہم مانتے ہیں، وہ تب بھی کافر نہیں، اس کے بڑے کافر نہیں، اگرچہ وہ مان رہا ہے مفسر کہ ہمارے بڑوں کا یہ عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، وہ تب بھی کافر نہیں. اور کوئی یہ کہے کہ متواتر درجے کی میری روایت میرے اوپر الزام لگا رہا ہے. میں نے اس کو پہلے کہا تھا، جن لوگوں نے پہلی کلپ سنی ہوگی انشاءاللہ آگے بھی میں نے یہی بات کی ہے کہ جو شخص یا جو مفسر کہہ رہا ہے کہ فلاں عالم تحریف قرآن کا قائل ہے، اگر کہیں اور وہ کہہ رہا ہے اور کہیں اور بھی ثبوت مل جاتا ہے تو واضح ہو جائے گا وہ قول وہ عالم مذہب شیعہ کے مطابق مردود ہے، بات ختم ہو جاتی ہے. پہلے میں نے اس کو کہا، اب بھی کہہ رہا ہوں، آگے وائس امی بھی میں نے کہا تھا، اس کے باوجود اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، میرے اوپر الزام لگا رہا ہے. آگے الزام کا جواب میں نے دیا ہے. نزدیک تعریف قرآن کی روایات متواتر درجے کو پہنچی ہوئی ہیں، وہ تب بھی کافر نہیں. کمال ہو گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ برادر عزیز، میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ اس عالم کا قول دکھائیں جہاں پر خود عالم نے کہا ہو کہ میں تعریف قرآن کا قائل ہوں. باقی بہت سارے ترجمے کیے گئے ہیں پاکستان میں جن میں بہت مرتبہ اشتباہ کیا گیا ہے. بعض عالم کہتا ہے کہ مثلا فلاں عالم تعریف قرآن کا قائل ہے لیکن اشتباہ ہو جاتا ہے. تو اسی لیے میں نے آپ کو کہا ہے کہ دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ وہ قول پیش کریں جہاں پر خود عالم نے کہا ہو کہ میں تعریف قرآن کا قائل ہوں، میں اس موجودہ قرآن کو نہیں مانتا یا اس پر ایمان نہیں رکھتا. بات ختم ہو جائے گی. والسلام. ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میرے نزدیک تعریف قرآن کی روایات متواتر درجے کو پہنچ چکی ہے، ٹھیک ہے، کہ میرے نزدیک تعریف قرآن کی روایات متواتر درجے کو پہنچی ہوئی ہے. یہ وہ خود اقرار کر رہا ہے. اب اس اقرار کے بعد بھی وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو رہا. برادر عزیز، میں نے آپ کو جواب دیا ہے کہ متواتر روایت کا انکار کوئی کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، میں نے جواب دے دیا، بات ختم ہے. یہ تو آپ کا کام ہے، جب آپ دلائل پیش کریں گے تب آپ یہ دلیل پیش کر دینا کہ جو شخص متواتر روایات کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. آپ دلیل پیش کر دینا جب آپ دلائل دیں گے، جب میں آپ سے دلائل طلب کروں. والسلام. ابھی میں نے آپ سے دلائل طلب نہیں کیے ہیں، آپ نے سوال کیا، میں نے سوال کا جواب دیا ہے. بات ختم ہو جاتی ہے یہیں پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادر عزیز، روایات کا پہنچنا الگ ہے، ٹھیک ہے، اور قائل ہونا الگ ہے. ایسے تو بہت سارے شیعہ سنہ قائل ہیں کہ متواتر کے ساتھ روایات پہنچی ہیں تعریف قرآن پر، لیکن قائل نہیں ہیں. قائل ہونا الگ ہے اور روایات کا پہنچنا الگ ہے. برادر عزیز، ہر نقطہ میں آپ کو سمجھاؤں گا اس پر. بس بات ختم ہو گئی. آپ یہ اپنی کتاب سے دکھائیں نہ کہ لکھا ہو کہ متواتر کی دو قسمیں ہیں، فلاں متواتر کا منکر کافر ہے اور فلاں کا کافر نہیں ہے، تو میں آپ کی بات مان جاؤں گا، آگے چلتے رہوں گے، بات آگے چلائیں گے. لیکن آپ یہ غلط بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میرا کام ہے جواب دینا. اب غلط جواب دیں تو میں کیسے مان جاؤں یار، حد ہو گئی. آپ یہ دکھا دیں کہ ہماری کتاب میں یہ موجود ہے کہ متواتر کا انکار کفر نہیں ہے، ٹھیک ہے. اپنی کتابوں میں جو معتبر اصول اربع وغیرہ ہیں یا جو معتبر ہیں ان میں دکھا دیں کہ متواتر کا انکار کفر نہیں ہے، تو پھر بات آگے چلائیں گے نا. اس میں آپ نے کہا ہے کہ اہل سنت بھی اس بات کے قائل ہیں کہ تعریف قرآن کی روایات متواتر ہیں. کوئی اہل سنت مجھے دکھائیں جس نے اپنی کتاب میں لکھا ہو کہ تعریف قرآن کی روایات متواتر ہیں. کوئی اہل سنت، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، کوئی اہل سنت دکھائیں. اس میں آپ نے الزام لگایا ہے کہ اہل سنت کے ہاں بھی تعریف قرآن کی روایات متواتر درجے کی ہیں، ٹھیک ہے. کوئی اہل سنت یہ دکھا دیں، میں اس کو برملا کافر کہوں گا کہ جو یہ کہے کہ تعریف قرآن کی روایات متواتر درجے کی ہیں. میرے نزدیک پکا ٹھکا کافر ہے، برملا کہتا ہوں. آپ کوئی اہل سنت یہ دکھائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادر عزیز، اگر میرا جواب غلط ہے تو آپ دلیل پیش کریں کہ روایت متواتر کا انکار کرنے والا کافر ہے. آپ مذہب شیعہ کی کتابوں سے دلیل پیش کریں، بات ختم ہو جائے گی. اگر آپ دلیل پیش کریں گے میں تسلیم کروں گا کہ روایت متواتر کا انکار کرنے والا کافر ہے. آپ دلیل پیش کریں، بات کو ختم کر دیتے ہیں. برادر عزیز،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بات کا موضوع ہے، اور جب میں دعویٰ کروں گا تب انشاءاللہ میں دلائل پیش کروں گا. برادر عزیز، میں نے جواب دے دیا ہے کہ روایت متواتر کا انکار کرنے والا بندہ کافر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اگر آپ کو میرا جواب غلط لگتا ہے تو آپ دلیل پیش کریں کہ روایت متواتر کا انکار کرنے والا عالم جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. آپ دلیل پیش کریں، بات کو ختم کریں. والسلام. برادر عزیز، یہ بعد میں موضوع آئے گا انشاءاللہ جب میں دعویٰ کروں گا. اب میں نے جواب دیا ہے کہ متواتر روایت کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا. میں نے جواب دیا ہے. آپ اصول احادیث سے عکس لگائیں جہاں پر موجود ہو روایت متواتر کا انکار کرنے والا عالم یا محدث کافر ہو جاتا ہے. بات ختم ہو جاتی ہے. برادر عزیز، میں نے تو جواب دیا ہے، میرا کام ہے جواب دینا، تو میں نے جواب دے دیا ہے. بات ختم ہو گئی. میں آپ کو حق پر مان لوں گا کہ آپ ٹھیک ہیں، آپ تعریف قرآن کے نہیں ہیں. آپ کوئی اہل سنت کا راوی دکھا دیں، اس بحث کو ہی ختم کر دیں گے. بالکل میں مان جاؤں گا کہ آپ قائل نہیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ کوئی اہل سنت بندہ دکھائیں جس نے عالم نے لکھا ہو کہ حالت دیکھیں، موضوع تحریف قرآن ہے اور ثابت اہل سنت کو کرنا ہے. روایت میں دکھاؤں اور قول میں دکھاؤں. اہل سنت مناظرے کی حالت دیکھیں. مفتی ہے، اہل سنت کا مناظرہ ہے، اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے جو دعویٰ کرتا ہے وہ دلیل دیتا ہے. ٹھیک ہے، میں نے مثال پیش کی ہے، مثال پر دلیل نہیں ہوتی. اگر کوئی مثال کا انکار کرتا ہے تو پھر وہ دلیل دے گا. بھائی آپ کے پاس کون سی دلیل ہے جس کی بنیاد پر آپ مثال کا انکار کر رہے ہیں؟ ورنہ آگے بحث کو بڑھایا جاتا ہے ہمیشہ. اب برادر عزیز خود ہی کہہ رہا ہے کہ تم دلیل دو. میں کیسے دلیل دوں بھائی؟ دعویٰ اس کا، دلیل میں دوں. حالت دیکھو. تعریف قرآن کی روایات متواتر ہے. بات ختم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ موضوع ہی نہیں ہے. جب یہ موضوع آئے گا تب انشاءاللہ اس موضوع پر بات ہوگی. ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا ہے. اگر میرے جواب کو آپ قبول نہیں کرتے ہو تو آپ اس پر دلیل دیں. اگر دلیل نہیں دے سکتے پھر آگے بات کریں. تو میں موضوع ختم کر رہا ہوں. میں اپنی شکست لکھ کر گروپ کے اندر بھیج دوں گا. آپ دکھا دیں گے کہ اہل سنت بھی تعریف قرآن کے قائل ہیں اور یہ بات متواتر درجے کی ہے. کسی عالم اہل سنت نے لکھا ہو کہ تعریف قرآن کی روایت متواتر درجے کی ہے، میں اپنی شکست لکھ کے دے دوں گا. آپ جیت جائیں گے مناظرے، بات ختم ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرار اختیار کرنے کا راستہ اچھا چنا ہے آپ نے. جو موضوع چل رہا ہے اور آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ شیعہ کتابوں سے آپ تحریف قرآن ثابت کرو گے کہ شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں، تو برادر عزیز اسی موضوع کے مطابق بات کریں. میں نے آپ کو جواب دیا ہے کہ روایت متواتر کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا. اگر جواب کو قبول کرتے ہو تو بسم اللہ، اگر قبول نہیں کرتے ہو تو پھر بتائیں، آپ حوالہ پیش کریں کہ روایت متواتر کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. آپ دلیل دے، بات ختم ہو جاتی ہے. برادر عزیز، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی شکست لکھ کر دوں گا، گروپ میں اعلان کروں گا تمام اہل سنت کی طرف سے کہ ہم آج تک آپ پر غلط الزام لگاتے رہے ہیں، بلکہ ہمارے نزدیک بھی تعریف قرآن کی روایات متواتر ہیں. سنن ابن ماجہ میں 2 روایات تعریف قرآن پر موجود ہیں. وہ ویسے بہت ساری ہیں، 100 سے زیادہ روایات تواتر کے ساتھ روایات موجود ہیں. اب دلیل پیش کرنا میرا کام نہیں ہے. دلیل وہ پیش کر گئے جو دعویٰ کر رہا ہے. اب اہل سنت مناظر کی دعویٰ یہ ہے کہ تعریف قرآن پر روایات ثابت کرے گا شیعہ کتب سے، یعنی شیعہ تعریف قرآن کے قائل ہیں. اب اس موضوع کو چھوڑ کر جو میں نے مثال پیش کی ہے اس پر رٹا لگا کر بیٹھا ہوا ہے کہ مثال پر دلیل دو. بھائی میں نے مثال پیش کی، اگر میری مثال غلط ہے تو آپ دلیل دو. کس بنیاد پر میری مثال غلط ہے؟ اب مجھے کہہ رہا ہے مثال تم نے دی ہے، دلیل تم دو. یہ کون سا طریقہ؟ ہمیشہ اصول یہ ہے جو مثال کوئی شخص مثال دیتا ہے، اگر اس پر جس کا اعتراض ہوتا ہے وہ خود دلیل دے گا. میں نے تو مثال دی ہے. اب یہ اعتراض کر رہا ہے کہ مثال غلط ہے. بھائی غلط ہے تو دلیل پیش کرو، کس بنیاد پر غلط ہے مثال؟ اگر دلیل نہیں ہے تو واضح ہو جاتا ہے میری مثال ٹھیک ہے. اور تواتر کے ساتھ روایات وارد ہوئی ہیں. آخر میں انشاءاللہ میں نے روایات پیش کی ہیں، وہ تمام دوستوں کو دکھاؤں گا. گروپ کے اندر اعلان کروں گا. ٹھیک ہے، آپ دکھا دیں کہ اہل سنت نے لکھو کہ تعریف قرآن کی روایات متواتر ہے. میں فرار نہیں ہو رہا. میں کہہ رہا ہوں میں برملا اعلان کروں گا کہ آپ جیت گئے، میں ہار گیا. تمام اہل سنت نے جو آپ پر الزام لگایا تھا وہ غلط ہو گیا. ہمارے نزدیک بھی تعریف قرآن کی روایات متواتر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرار اختیار کرنے کا جو ہے راستہ آپ اہل سنت والے اچھی طرح سے اپناتے ہیں. برادر عزیز، یہ موضوع ہی نہیں ہے. جب یہ موضوع آئے گا تو پھر میں دلیل پیش کروں گا. ابھی تو موضوع ہی نہیں ہے، مناظرے میں یہ موضوع ہی نہیں ہے، تو پھر میں کیوں دلیل دوں؟
برادر عزیز آپ اگر میرے جواب کو قبول کرتے ہو تو ٹھیک ہے، اگر میرے جواب کو قبول نہیں کرتے ہو تو پھر آپ یہ مجھے دکھائیں کہ روایت متواتر کا انکار کرنے والا کافر ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادر عزیز، موضوع سے فرار ہونا ہی یہ بڑی بڑی علامت ہوتی ہے۔ آپ موضوع سے فرار ہو رہے ہو، موضوع چل رہا ہے شیعہ کتابوں پر، اور شیعہ کتابوں سے آپ تحریف قرآن ثابت کرو گے، اب جا رہے ہو اہل سنت کی طرف سے، تو یہ موضوع سے فرار ہونا ہی بڑی شکست ہوتی ہے برادر عزیز جو آپ کی ہو رہی ہے۔ میں نے جو جواب دیا ہے کہ متواتر روایت کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا، میرے جواب کو قبول کریں۔ اگر قبول نہیں کرتے تو پھر آپ وہ حوالہ لگیں جہاں پر کسی محدث نے بیان کیا ہو کہ روایت متواتر کا انکار کرنے والا بندہ کافر ہو جاتا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ جناب میں نے پھر کہہ رہا ہوں کہ میں فرار نہیں ہو رہا، میں گروپ کے اندر لکھ کر دوں گا کہ یہ میں مناظرہ ہار چکا ہوں، یہ لکھ کر دے دوں گا کہ اگر آپ اہل سنت کی کتاب سے دکھائیں گے کہ تحریف قرآن کی روایت متواتر ہے تو میں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں پر نوٹ کریں کہ موضوع تحریف قرآن، ٹھیک ہے، دعویٰ اہل سنت برادر کا شیعہ کتب سے ثابت کرے گا۔ اب مجھے کہہ رہا ہے کہ میں تواتر کے ساتھ دکھاؤں اہل سنت کتب سے۔ جب ایک موضوع کمپلیٹ ہو جائے، جس برادر نے دعویٰ کی ہے وہ دعویٰ کمپلیٹ دلائل مکمل دے دے، اس کے بعد بھی دلیل مانگے، جب میں دلیل دوں گا، اور میں نے وعدہ کیا تھا میں آخر میں دلیل دوں گا، اس کے باوجود بھی رٹا لگا کر کے بیٹھا ہے کہ تم دلیل دو، دعویٰ اس کی دلیل میں دو، افسوس ہے۔ آگے چلیں۔ کہ ہار چکے ہیں، ہم جو ان پر الزام لگاتے تھے وہ غلط تھا، ہمارے مفسرین اور ہمارے جو محدثین ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے کہ تحریف قرآن کی روایات متواتر ہیں۔ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ موضوع سے آپ سکون سے آرام سے فرار کرنا چاہتے ہو، جو میں کرنے نہیں دوں گا۔ برادر عزیز، آپ نے سوال کیا، میں نے سوال کا جواب دیا ہے کہ روایت متواتر کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا، تو موضوع کے مطابق آپ بات کریں، ٹھیک، آپ دلیل دیں یا روایت متواتر کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو پھر آگے چلیں، موضوع کے مطابق بات کریں۔ تمام جو ہماری گفتگو سن رہے ہیں احباب وہ سوچ لیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس بات کا اگر یہ دکھا دے اہل سنت کتاب سے تو میں یہ مناظرہ ہار جاؤں گا، تمام اہل سنت کی طرف سے شکست لکھ کر برملا اعلان کروں گا۔ پھر کہہ رہا ہے یہ فرار ہو رہا ہے، میں فرار کدھر ہوں گا؟ میں تحریر لکھ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادر عزیز کے پاس شیعہ کتابوں میں سے تحریف قرآن پر دلائل نہیں ہے، اسی لیے برادر عزیز بہانہ نکال کر فرار ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اور فرار مجھے پتہ ہے کہ اہل سنت والے ایسا ہی کرتے ہیں، فرار ہو جاتے ہیں اور کچھ نہیں۔ برادر عزیز نے سوال کیا ہے، میں نے سوال کا جواب دیا ہے کہ متواتر روایت کا جو انکار کرتا ہے وہ کافر نہیں ہوتا، بات ختم ہے۔ اگر آپ کہتے ہو کہ وہ کافر ہے تو برادر عزیز آپ دلیل پیش کریں، کسی محدث کا قول پیش کریں جہاں پر محدث نے فرمایا ہو کہ انکار کرنے والا وہ کافر ہو جاتا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہ موضوع ہی ہے نا، میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ میں لکھ کر دے دوں گا کہ میں اس موضوع مناظرے کو ہار چکا ہوں، تمام اہل سنت یہ مناظرہ ہار چکے ہیں، آپ جیت چکے ہیں، ہم جو آپ پر الزام لگاتے تھے وہ غلط ثابت ہو گیا، بلکہ ہمارے نزدیک بھی تحریف قرآن کی روایت متواتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوست اس بات کو نوٹ کر لیں کہ برادر عزیز موضوع سے فرار ہو کر بھاگ رہا ہے۔ جب موضوع یہ چل رہا ہے کہ شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں تو برادر عزیز اس موضوع کے مطابق بات کریں۔ آپ اہل سنت کی طرف کہاں جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اہل سنت کی طرف تب بات کرنا جب میں دعویٰ کروں، میری تو دعویٰ بھی نہیں ہے، جب میں دعویٰ کروں گا تب بات کرنا۔ برادر عزیز آپ نے سوال کیا ہے، میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا ہے کہ روایت متواتر کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا۔ اگر جواب قبول ہے تو بسم اللہ، اگر جواب قبول نہیں ہے تو پھر آپ کوئی حوالہ لگائیں کہ روایت متواتر کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے برادر عزیز۔ میرے پاس برادر عزیز کے پاس 2000 سے زائد روایات کے حوالہ جات لکھے ہوئے موجود ہیں، 1 2 4 5 10 نہیں، 2000 سے زائد روایات لکھی ہوئی موجود ہیں، اور ساری برادر عزیز کے پاس کتابیں پڑھی ہیں، اس بات کی ٹینشن نہ لیں۔ آپ یہ تو کہہ دینا کہ جو آپ نے جو ہمارے اوپر الزام لگایا ہے وہ غلط لگایا ہے، چلو یہ کہہ دیں کہ میں نے جھوٹا الزام لگایا ہے تو میں اب اسی بات پر کرتا ہوں، آپ جو غلط الزام لگا رہے ہیں۔ برادر عزیز آپ کے پاس حوالے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جو قرآن کے مطابق موافق ہوں، اسی لیے آپ راستہ جو اختیار کر رہے ہیں وہ فرار کا اختیار کر رہے ہیں برادر عزیز۔ دوبارہ تمام دوست یہ نوٹ کر رہے ہیں کہ برادر عزیز کہہ رہا ہے کہ میں بھاگوں گا نہیں بلکہ میں ادھر شکست لکھ کر دے کر جاؤں گا، بھاگوں گا نہیں بلکہ میں شکست لکھ کر دوں گا، تمام دوست یہ نوٹ کریں۔
ٹھیک ہے نا، کہ برادری عزیز یہ کہہ رہا ہے کہ میں شکست لکھ کر دوں گا، میں بھاگوں گا نہیں، آپ صرف ایک بات دکھا دیں ہماری کتابوں سے، میں شکست لکھ کر دوں گا۔ برادر عزیز میں نے اوپر جواب دیا ہے، روایت متواتر کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا۔ اگر میرا جواب قبول ہے تو بسم اللہ، اگر قبول نہیں ہے تو پھر آپ دلیل پیش کریں کہ روایت متواتر کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ بات ختم ہے، آگے چلیں، آگے موضوع پر بات کریں۔ اب موضوع سے فرار ہونے میں نہیں دوں گا آپ کو۔ برادری عزیز نے اہل سنت پر یہ الزام لگا دیا کہ جی اہل سنت کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک بھی تحریف قرآن کی روایات متواتر ہیں۔ آگے سے ہم نے گزارش کر دی کہ ایک حوالہ اس طرح کا دکھا دیا جائے کہ ہماری کسی حدیث کی کتاب میں، کسی بڑی تفسیر کی کتاب میں، جس میں لکھا ہو کہ تحریف قرآن کی روایات اہل سنت کیا متواتر درجے کو پہنچی ہوئی ہیں۔ برادری عزیز اپنی شکست لکھ کر دے گا، برملا اعلان کرے گا اور مذہب شیعہ بھی قبول کرے گا۔ برادر عزیز یہ موضوع ہی نہیں ہے، جو موضوع نہیں ہے اس پر میں دلیل کیوں پیش کروں؟ جو موضوع ہے اس کا مطابق بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ موضوع یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں۔ اگر شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں اس پر آپ دلائل دو گے۔ آپ نے اعتراض کیا، میں نے اعتراض کا جواب دیا کہ روایات متواتر کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا، بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہ موضوع ہے، نہ کہ موضوع اہل سنت کی طرف تو ہماری بات ہی نہیں ہے۔ والسلام۔ برادری عزیز ساری باتیں ختم، برادری عزیز مذہب شیعہ قبول کرے گا۔ آپ یہ بات دکھائیں اہل سنت کی کتابوں سے، سیاہ ستہ میں سے یا حدیث کی کتابوں میں سے یا تفسیر کی بڑی کتابوں سے کوئی روایت پیش کر دیں کہ برادری عزیز اہل سنت والوں نے لکھا ہو کہ تحریف قرآن کی روایت اہل سنت کے نزدیک متواتر درجے کی ہیں۔ یہ فرار ہونے کا راستہ آپ نے بہت اچھا اپنایا ہے برادر عزیز۔ جو موضوع ہے اس سے آپ فرار ہو کر اہل سنت کی طرف آ گئے ہو، ٹھیک ہے؟ یا برادری عزیز یہ اقرار کرے کہ میں نے اہل سنت پر جھوٹا الزام لگایا ہے، پھر اس بات کو آگے جو ہے نا وہ بڑھاتے ہیں۔ برادری عزیز ہر دفعہ ایسا کرتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ برادری عزیز کو اہل تشیع لفظ بولنا نہیں آیا، اور پہلے مجھے بتائیں کہ یہ موضوع میں شامل ہے، یہ موضوع میں شامل ہے، مجھے بتائیں یہ موضوع میں شامل ہے، یہ موضوع میں شامل ہے، مجھے بتائیں یہ موضوع میں شامل ہے۔ برادری عزیز موضوع ختم ہو چکا، میں مذہب شیعہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، ٹھیک ہے؟ برادری عزیز یہ روایت دکھائیں ہماری کتابوں میں کہ اہل سنت تعریف کی قرآن کے قائل ہے اور متواتر درجے کی روایت ہمارے کسی عالم نے لکھا ہے۔ برادری عزیز میں مذہب شیعہ قبول کروں گا، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا۔ برادری عزیز پہلے یہ بتائیں کہ یہ موضوع ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد میں آگے میں بات کروں گا۔ پہلے یہ بتائیں کہ یہ موضوع ہے یا نہیں ہے، بس بات ختم ہے۔ سنیں آپ باب جی، تمام سماعت کرنے والے سنیں کہ میں کہتا ہوں میں مذہب شیعہ قبول کروں گا، اور میں مذہب شیعہ اس کے شیخ حسن نجفی کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا، برملا اعلان کروں گا کہ میں شیعہ ہو چکا ہوں۔ برادری عزیز اہل سنت مناظر ہے جس نے 1 سال پہلے مجھ سے مناظرہ کیا تھا خلافت کے موضوع پر، جہاں پر میں نے آیت پیش کی تو برادر عزیز نے آیت کا انکار کر دیا تھا۔ جو قرآن کا انکار کر سکتا ہے تو وہ شیعہ کے ہاتھ پر کیسے بیعت کرے گا؟ خاک بیعت کرے گا۔ یہ وہی مناظرہ ہے، اور اسی لیے یہ مکمل میں ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر رہا ہوں یوٹیوب پر، تاکہ یہ تمام دوست دیکھیں مناظر کی حالت۔ میں نے مثال دی ہے، اگر مثال آپ کہتے ہو کہ مثال صحیح نہیں ہے، غلط ہے، تو بھئی غلط پر ثبوت دو ہے۔ اگر میری مثال غلط ہے تو غلط پر ثبوت دے۔ ثبوت نہیں دے رہا، مجھے کہہ رہا ہے کہ تم دلیل دو، میں کیوں دوں بھائی؟ سنت کی کتابوں سے، سیاہ ستہ میں سے یا تفسیر کی بڑی کتابوں میں سے برادر عزیز یہ دکھائیں کہ اہل سنت نے لکھا ہو کہ تحریف قرآن کی روایات ہمارے اہل سنت کیا متواتر درجے کی ہیں۔ بات ہی ختم ہو گئی، سارے موضوع ہی ختم ہو گئے۔ میں کہتا ہوں میں مذہب شیعہ ہونے کے لیے تیار ہوں۔ پہلے یہ بتائیں کہ یہ بات موضوع میں شامل ہے یا نہیں ہے۔ اگر موضوع میں شامل ہے پھر میں جواب دوں گا، اگر موضوع میں شامل نہیں ہے تو پھر جواب دینے پر میں پابند نہیں ہوں۔ برادر عزیز، منکر ہمیشہ مثال پیش کر سکتا ہے، نہ کہ مثال کی دلیل دے گا۔ یہی موضوع ہے نا، یہی موضوع ہے۔ آپ نے کہا کہ اہل سنت بھی اس بات کے قائل ہیں کہ تواتر تک روایت پہنچی ہوئی ہیں تحریف قرآن کی، اہل سنت کیا بھی۔ تو برادر عزیز نے یہ کہہ دیا، میں نے کہا آپ دکھا دیں، میں مذہب شیعہ قبول کر لوں گا۔ یہی تو موضوع۔ پہلے آپ یہ ثابت کریں کہ یہ موضوع میں ہے یا نہیں ہے، پہلے موضوع تو ثابت کریں پھر آنا۔ کیا یہ موضوع تھا کہ اہل سنت کا مناظر اہل سنت کی کتب سے ثابت کرے گا کہ شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں، یا اہل سنت تحریف قرآن کے قائل ہیں؟ یہ موضوع ہے، مجھے بتائیں تھوڑا سا۔ یا اہل سنت کا یہ موضوع تھا کہ شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں؟ موضوع کیا تھا؟ پہلے موضوع پر بات کریں۔
برادری عزیز موضوع تعریف قرآن ہی چل رہا ہے. آپ نے یہ بات کی کہ اہل سنت کے یہاں بھی تعریف قرآن کی روایات متواتر درجے کی ہیں. میں نے کہا اگر آپ دکھا دیں تو میں مذہب شیعہ قبول کر لوں گا. بات ختم. شیخ نجفی کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا اور یہ مان جاؤں گا کہ اہل سنت. پھر وہی بات آ گئی. میں جو کہہ رہا ہوں کہ سینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اصول مناظرہ میں نے پڑھا ہوا ہے اور تیرا بھی پتہ ہے جتنا آپ نے پڑھا ہوا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں برادری عزیز میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں, مذہب شیعہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. پھر آپ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں. برادر عزیز یہ ثابت کریں کہ موضوع تعریف قرآن اہل سنت پر چل رہا تھا. یہ ثابت کریں, آپ یہ ثابت کریں کہ موضوع تعریف قرآن اہل سنت پر چل رہا تھا. میں دلیل دوں گا, آپ یہ ثابت کریں پہلے. برادر عزیز آپ یہ ثابت کریں کہ موضوع تحریف قرآن اور اہل سنت کے کتابوں سے ثابت کرنی ہے تو میں دلیل پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. ثابت کریں برادر عزیز. آپ موضوع سے فرار ہو رہے ہوں. برادر عزیز آپ یہ ثابت کریں کہ یہ موضوع تھا کہ اہل سنت کا مناظر اہل سنت کی کتب سے تحریف قرآن ثابت کرے گا. میں دلیل دوں گا اہل سنت کی کتابوں سے. پہلے یہ ثابت تو کریں. موضوع سے فرار کیوں ہو رہے ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منکر ہمیشہ مخالف کی کتابوں سے مثال پیش کر سکتا ہے. اس میں میل اشکال کی بات نہیں ہے. جو میں نے مثال پیش کی ہے, مثال پر دلیل نہیں دی جاتی. دلیل ہمیشہ جو دعویٰ کرتا ہے وہ دیتا ہے. برادر عزیز جو موضوع ہے اس موضوع کے مطابق بات کریں. موضوع ہمارا یہ نہیں ہے کہ اہل سنت کا مناظر تحریف قرآن پر دلائل دے گا جو ہے اہل سنت کی کتب سے, یا شیعہ مناظر تحریف قرآن پر دلائل دے گا اہل سنت کی کتب سے. یہ موضوع ہی نہیں ہے. موضوع یہ ہے کہ اہل سنت کا مناظر اہل شیعہ کی کتابوں سے تحریف قرآن پر دلائل پیش کرے گا اور یہ ثابت کرے گا شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں. یہی موضوع ہے ہمارا. میں جو عرض کر رہا ہوں کہ برادری عزیز میں شیعہ ہونے کے لیے تیار ہوں. یا کہیں کہ میں نے آپ پر جھوٹ بولا ہے اہل سنت پر, ٹھیک ہے, آپ کی کتابوں میں یہ بات نہیں ہے. اگر ہے تو آپ دکھائیں دیں, میں شیعہ ہو جاؤں گا. یار اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں شیعہ ہونے کے لیے تیار ہوں, آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں. یار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منکر جو ہے اہل سنت کی کتابوں سے مثال پیش کر سکتا ہے, دلیل پیش نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, دلیل جو ہے وہ جو دعویٰ کرتا ہے وہ دے گا, نہ کہ منکر دے گا. منکر دلیل نہیں دے گا, دعویٰ کرنے والا دلیل دے گا. برادر عزیز کی دعویٰ ہے کہ شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں, تو برادر عزیز اس موضوع سے ہٹ کر پھر اہل سنت کے جو ہے تحریف قرآن والے موضوع پر آ گئے ہیں. آپ نے ایک لفظ غلط بولا, اہل تشیع تھا, اہل تشیع آپ نے بولا. بھائی یہ اصول تو پیش کریں, آپ یہ اصول پیش کریں. میں مناظرہ آپ کو دوں گا, میں اہل سنت ہو جاؤں گا. اصول پیش کریں جہاں پر لکھا ہو کہ منکر دلیل دے. ٹھیک ہے, یہ اصول پیش کریں. برادر عزیز آپ یہ اصول پیش کریں کہ موضوع سے ہٹ کر دلائل دینے چاہیے اور دلیل منکر دے تو میں شیعہ مذہب چھوڑ کر اہل سنت مذہب قبول کر لوں گا. بھائی دلیل پیش کریں, یہ اصول پیش کریں. بس بات ختم کر دیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اس گروپ میں اعلان کر رہا ہوں کہ برادر عزیز یہ دلیل پیش کرے کہ موضوع سے ہٹ کر کوئی بات کی جائے اس پر دلیل دینی چاہیے اور وہ دلیل منکر دے گا. یہ برادر عزیز اصول مناظرہ پیش کرے. میں اعلان کر رہا ہوں میں شیخ محمد حسن شیعہ مذہب چھوڑ کر اہل سنت مذہب قبول کروں گا. والسلام. او برادر عزیز موضوع کی بات ہی ہے تعریف قرآن کی. میں کہہ رہا ہوں کہ میں شیعہ ہونے کے لیے تیار ہوں, شیخ نجفی کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا, اہل تشیع مذہب قبول کروں گا. آپ یہ الفاظ ہے ہماری اہل سنت کی کتابوں میں دکھا دیں. اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے یار؟ مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا. میں جب یہ کہہ رہا ہوں کہ موضوع تعریف قرآن ہے وہ ختم ہو گیا, میں شکست لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں. آپ یہ الفاظ ایک دکھا دیں. کیا یہ موضوع میں شامل ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح, یہ موضوع میں شامل ہے؟ اگر یہ موضوع میں شامل ہے کوئی اصول پیش کریں. میں مذہب شیعہ چھوڑ کر مذہب اہل سنت قبول کروں گا. بھائی آپ مناظرے کی کتابوں سے یہ اصول پیش کرو کہ منکر جواب دے گا, ٹھیک ہے, اور موضوع سے ہٹ کر جواب دے مناظرے کے دوران, تو میں شیعہ مذہب چھوڑ کر مذہب اہل سنت قبول کر لوں گا. کوئی اصول پیش کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ موضوع سے فرار کرنے میں نہیں دوں گا. اسی موضوع کے مطابق بات ہوگی. اگر اسی موضوع کے مطابق بات نہیں کرو گے واضح ہے آپ کی شکست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادر عزیز یہاں آپ یہ اصول پیش کرو کہ منکر جو مثال پیش کرے گا اس پر دلیل پیش کرے گا. جو مثال موضوع سے خارج ہے اسی خارج موضوع پر جو ہے دلیل پیش کرنی ہے منکر کو. آپ یہ اصول پیش کرو. میں شیعہ مذہب چھوڑ کر مذہب اہل سنت قبول کروں گا. بات کو ختم کر رہا ہوں. یہاں تو پھر بات آگے بڑھائیں, ٹھیک ہے, فرار ہونے میں آپ کو نہیں دوں گا. والسلام.
کہہ رہا ہے جی آپ کی شکست ہے، میں تو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ میں شکست ہوں. تمام دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، تمام جو اہل سنت کے علیحدہ علیحدہ یہ تفرقے ہیں، ان تمام کی طرف سے لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ ہم اہل تشیع پر غلط الزام لگاتے ہیں تعریف قرآن کا، وہ تعریف قرآن کے قائل نہیں ہیں، لہٰذا ہم غلط تھے، وہ صحیح تھے. اور میں جو ہے مذہب اہل تشیع قبول کر رہا ہوں، میں شیعہ ہو رہا ہوں. یہ میں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں. اچھا، جو منکر ہے وہ غلط مثالیں پیش کرتا رہے اور اسے کوئی پوچھے بھی نہیں، یہ کہاں کا اصول آ گیا بھائی؟ برادر عزیز، منکر غلط مثال پیش کر رہے ہیں، منکر ایک پر الزام لگا رہے، اگلے کہتے ہیں کہ آپ یہ بات دکھا دیں تو ہم مان جائیں گے اور مذہب اہل سنت کو چھوڑ کر اہل تشیع مذہب قبول کر لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادر عزیز، آپ یہ اصول پیش کریں کہ منکر جو مثال پیش کرے، خارجی مثال پیش کرے، اور اسی مثال پر منکر جو ہے دلیل دے گا، جو مثال موضوع سے خارج ہے منکر دلیل دے گا. آپ یہ اصول پیش کریں. میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں شیعہ مذہب چھوڑ کر مذہب اہل سنت قبول کروں گا. اگر کسی میں جرت ہے تو یہ اصول مناظرہ پیش کرے یا اصول مناظرہ کے مطابق بات کریں. برادر عزیز، الزام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ منکر نے مثال پیش کی ہے اور منکر کا حق بنتا ہے مثال پیش کرنا. اگر مثال غلط ہے تو آپ صحیح بتائیں، ٹھیک ہے؟ بات کو ختم کریں. والسلام. تو برادری عزیز، جب خارجی مثال دے رہا ہے اور خارجی مثال غلط دے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کوئی نہیں پوچھے گا کہ یار یہ مثال غلط ہے، ہماری کتاب میں یہ بات نہیں ہے، آپ یہ غلط ہمارے اوپر الزام لگا. برادر عزیز، اگر خارجی مثال غلط ہے تو آپ ثبوت پیش کریں کہ کس طریقے سے خارجی مثال غلط ہے. منکر کا کام ہے جواب دینا، نہ کہ دلیل پیش کرنا. دلیل جو دعویٰ کرتا ہے وہ پیش کرتا ہے، منکر دلیل پیش نہیں کرتا. اگر مثال غلط ہے، بقول آپ کی مثال غلط ہے، تو آپ ثابت کریں کس طریقے سے مثال غلط ہے. بھائی آپ ثابت کریں، بات ختم ہے. آپ یہ اصول تو مجھے دکھائیں کہ منکر مثال پیش کرے، اسی پر منکر دلیل دے گا. منکر جواب دے، اسی پر منکر دلیل دے گا. منکر اعتراض کا جواب دے تنقیح کے دوران، تو منکر دلیل دے گا. آپ یہ اصول تو پیش کریں. میں نے مثال دی ہے، اگر میری مثال غلط ہے تو آپ ثابت کرو کس طریقے سے غلط ہے. برادر عزیز، ایسے نہیں ہے کہ میں دلیل دوں، میرا کام دلیل دینا نہیں ہے، میرا کام ہے جواب دینا. میں نے جواب دیا ہے، دلیل دینا آپ کا کام ہے، نہ کہ میرا کام ہے. جب مناظرہ آگے بڑھے گا تب آپ دوبارہ یہ اعتراض کرنا اور دلیل رکھنا. اور برادر عزیز، مثال جو آپ نے دی ہے اور مثال کے اندر جو آپ نے ہمارے اوپر برادر عزیز الزام لگایا ہے، میں اس الزام کہہ رہا ہوں کہ آپ نے غلط لگایا ہے. یا یہ قبول کریں کہ الزام غلط لگ گیا ہے، ٹھیک ہے، یا یہ بات دکھا دیں میں اہل سنت مذہب چھوڑ دوں گا، اہل تشیع مذہب کو قبول کر لوں گا. ٹھیک ہے برادر عزیز، آپ غلط مثالیں دیتے جائیں، ہم آپ کو پوچھیں گے ہی نہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جی اگر غلط مثال ہے تو دلیل دو. میں دلیل کیسے دوں گا جب ہے ہی یہ ہماری کتاب، ہماری یہ بات ہماری کتابوں میں جب موجود ہی نہیں ہے برادر عزیز، تو میں اب یہ کہاں سے نکال کر دکھاؤں کہ دیکھو جی ہماری کتابوں ہے کہ ہماری کتابوں میں یہ بات موجود ہی نہیں ہے. بھائی موجود نہیں ہے، یہ دلیل تو دیں. کہاں پر کس عالم نے کہا ہے کہ مذہب اہل سنت میں تواتر کے ساتھ روایات وارد نہیں ہوئی ہیں؟ میں نے تو مثال دی ہے کہ روایات تواتر کے ساتھ ہیں، میں نے مثال دی ہے. اگر یہ کہہ رہے ہیں اب میری مثال غلط ہے، اگر غلط ہے تو کوئی ایک حوالہ پیش کریں جہاں پر اہل سنت والوں نے لکھا ہو کہ تواتر کے ساتھ روایات وارد نہیں ہیں. کہہ بھی رہا ہے کہ مثال غلط. بھائی یہ مثال غلط ہے تو ثبوت تو پیش کریں. نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جو دعویٰ کرتا ہے وہ دلیل دے گا. ٹھیک ہے، میں نے مثال پیش کی ہے. اب یہ خود کہہ رہا ہے کہ آپ کی مثال غلط ہے، دعویٰ کر رہا ہے آپ کی مثال ہی غلط ہے. بھائی مثال میری غلط ہے تو دلیل دو. دلیل بھی نہیں دے رہا. میں یہ بات ہے، یہ تو آپ نے الزام لگا دیا ہے، دعویٰ کر دیا ہے کہ ان کی کتابوں میں ہے، تو آپ کہاں ہے؟ مثال اس طریقے سے غلط ہے کہ آپ نے جو کہا ہے کہ یہ ہماری کتابوں میں ہے، حالانکہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے، یہ مثال آپ نے غلط دی ہے، تو مثال اس طریقے سے غلط ہے. اب میں کہاں سے یہ دکھاؤں کہ نہیں ہے؟ جب تو میں کدھر سے لے کر دکھاؤں کہ ہماری کتابوں میں دیکھو جی یہ لکھا ہوا ہے؟ ہماری کتابوں میں یہ نہیں ہے، مثال یہ غلط دی ہے آپ نے، اور ہم کو ہمارے اوپر الزام لگایا ہے آپ نے. برادر عزیز، آپ یہ اصول پیش کریں کہ منکر اپنی مثال پر دلیل دے گا اور موضوع سے ہٹ کر مثال ہے اس پر منکر دلیل دے گا. دوسری بات یہ ہے کہ منکر نے مثال پیش کی ہے. اگر میری مثال آپ کو میری مثال غلط لگتی ہے تو پھر آپ دلیل دیں. کس دلیل کی بنیاد پر میری مثال غلط ہے بھائی؟
میری مثال کس دلیل کی بنیاد پر غلط ہے؟ جو میں نے بولا ہے کس دلیل کی بنیاد پر غلط ہے؟ غلط آپ بول رہے ہو تو دلیل دو کس بنیاد پر غلط ہے میری مثال، یا میں نے جو بولا ہے وہ کس بنیاد پر جو ہے غلط ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادر عزیز، بقول آپ کے میری مثال غلط ہے، اگر میری مثال غلط ہے تو آپ دلیل پیش کریں، میں قبول کر لوں گا، بات ہی ختم ہو جاتی ہے، ورنہ آگے چلیں، وقت برباد مت کریں۔ آپ نے جو بولا ہے وہ اسی بنیاد پر غلط ہے کہ ہماری کتابوں میں یہ بات نہیں ہے۔ آپ نے یہ جو بولا ہے یہ اسی بنا پر غلط کہا ہے کہ ہماری کتابوں میں یہ بات نہیں ہے۔ آپ دکھائیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ تھی یار، واقعی یار انہوں نے صحیح بولا ہے، صحیح مثال دی ہے۔ تو نہیں ہے تو تبھی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے آپ یہ ثابت کریں جو میں نے مثال دی ہے وہ مثال غلط ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ منکر نے مثال دی، آپ نے کہا ہے کہ مثال غلط ہے تو غلط ثابت کریں، کس طریقے سے غلط ہے بھائی؟ آپ غلط ثابت کریں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ عادر عزیز دلیل تو پیش کرو، دلیل پیش کرو، کتاب کا عکس لگاؤ، کہاں پر موجود ہے کہ حد تواتر تک روایات تحریف قرآن پر نہیں پہنچی ہیں؟ دلیل پیش کرو۔ تو پھر کہہ تو رہا ہوں نا کہ غلط دی ہے مثال یار، ہماری کتابوں میں یہ بات نہیں ہے نا، آپ نے غلط مثال دی ہے، ہمارے اوپر الزام لگا دی ہے۔ تو پھر میں کیا، پھر دوبارہ کیا وہ بات دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ ہماری بات جو ہے وہ آپ نے جو کہا ہے یہ مثال غلط دی ہے، ہماری کتابوں میں یہ بات موجود نہیں ہے، آپ ہمیں دکھائیں، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آپ نے مثال صحیح دی تھی، ہماری کتابوں میں تو یہ بات تھی۔ بھائی آپ کے بولنے سے تو مثال غلط نہیں ہوتی ہے، میں نے جو مثال دی ہے آپ کتاب کا عکس لگاؤ، بات ختم ہو جائے گی۔ آپ یہ کتاب کا عکس لگاؤ کہ اہل سنت کی کتابوں میں تحریف قرآن پر حد تواتر تک روایات نہیں پہنچی، یہ عکس لگاؤ، کہاں پر لکھا ہوا ہے برادر عزیز؟ پھر میں آپ کا حشر نشر کروں گا آگے، یہ عکس تو لگاؤ۔ لو جی سن لو برادر عزیز کو میں دلیل دوں کہ حد تواتر تک روایات ہمارے ہاں نہیں پہنچی ہیں، تو ہمارے ہاں تو نہیں پہنچی ہیں، یہ جو برادر عزیز نے دعویٰ کیا ہے کہ پہنچی ہوئی ہیں ان کی کتابوں میں، میں نے دیکھا لکھا پڑا ہے، تو یہ دکھائے نا کہ کدھر لکھا ہوا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ جو تحریف قرآن کی جو روایات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ حد تواتر تک روایات نہیں پہنچی، میں نے کہا بھائی دلیل پیش کرو، کتاب کو کوئی عکس پیش کرو کہ نہیں پہنچی ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے ایک مثال دی ہے، اگر میری مثال غلط ہے تو پھر دلیل دو، کس بنیاد پر میری مثال غلط ہے؟ کوئی دلیل ہو جس بنیاد پر یہ کہہ رہا ہے کہ میری مثال غلط ہے، کوئی دلیل دیں، دلیل بھی نہیں دے رہا ہے، فقط بات کر رہا ہے، بات کرنے سے تو کوئی بات صحیح نہیں ہوتی ہے۔ میں نے آخر میں دلائل دیے ہیں، تمام دوست ان تمام دلائلوں کو غور و فکر کے ساتھ دیکھیں۔ وہ حد تواتر کو نہیں پہنچی ہوئی، ہم تو یہ کہتے ہیں نا، برادر عزیز نے کہا کہ جی پہنچی ہوئی اہل سنت کے، کہتے اہل سنت کی دکھا دینا، ہم تو اہل تشیع مذہب قبول کرنے کے لیے اور برادر عزیز ہمارے یہاں اس چیز کا تصور بھی نہیں ہے کہ تحریف قرآن کی روایات متواتر درجے تک پہنچی ہوئی ہیں، جی ہمارے یہاں اس چیز کا تصور بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے کہہ دیا کہ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں کہ تحریف قرآن کی روایات متواتر درجے کو پہنچی ہوئی ہیں، تو یہ کہاں لکھا ہے یار؟ میں یہی تو بارہ پوچھ رہا ہوں۔ میں منکر ہوں، میں نے مثال پیش کی ہے، آپ کہتے ہو کہ میری مثال غلط ہے، تو اگر غلط ہے تو دلیل پیش کرو، کس بنیاد کی تحت غلط ہے؟ کتاب کا عکس سینڈ کرو جہاں پر موجود ہو کہ اہل سنت کتابوں میں تحریف قرآن پر حد تواتر تک روایات نہیں پہنچی، ٹھیک ہے؟ آپ کتاب کا عکس لگاؤ، مجھے تو پتہ چلے کہ میری مثال غلط ہے، آپ کہو گے میری مثال غلط ہو جائے گی کیا؟ ایسے تو نہیں ہے، آپ عکس لگاؤ کتاب کا جہاں پر موجود ہو، کم از کم آپ کے بولنے سے کوئی مثال غلط نہیں ہوتی ہے۔ آپ تو یہ بھی کہتے ہو کہ شیعہ تعریف قرآن کے قائل ہیں، آپ کے بولنے سے ہم قائل تو نہیں ہیں برادر عزیز؟ برادر عزیز آپ دلیل دو، کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اہل سنت کی کتابوں میں حد تواتر تک روایات وارد نہیں ہوئی ہیں جو تعریف قرآن پر روایات ہیں؟ آپ دلیل تو دو ہیں، آپ نے فوراً میری مثال کو غلط قرار دے دیا، تو آپ دلیل تو دو ہیں، بغیر دلیل کے کہو گے کہ اس کی مثال غلط ہے؟ بھائی دلیل دو تو ٹھیک ہے، ورنہ بات ختم ہے۔ برادر عزیز ہم کہتے نہیں ہیں، بلکہ آپ کی تفسیروں میں روایات موجود ہیں اور یہ الفاظ موجود ہیں، وَمَّا اعتقاد مشائخنا، ہمارے مشائخ کا اس بات پر اعتقاد ہے، یہ اس طرح کے الفاظ موجود ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے، وَمَّا اعتقاد مشائخنا۔ اور ملا باقر مجلسی کہتا ہے کہ
میرے نزدیک متواتر درجے تک پہنچی ہوئی ہیں. آپ نے کہا اہل سنت کے نزدیک بھی پہنچی ہوئی ہیں. تو برادر عزیز میں پوچھ رہا ہوں کہ اہل سنت کی کس کتاب میں یہ لکھا ہے، یا کہیں کہ اہل سنت پر الزام لگا. آپ یہ اصول پیش کریں کہ منکر جو مثال پیش کرے گا اس پر منکر دلیل دے گا. آپ یہ اصول پیش کریں اصول مناظرہ میں سے تو میں دلیل دوں گا، ٹھیک ہے. ورنہ منکر جو مثال دیتا ہے اس پر منکر دلیل نہیں دیتا. جو اس پر اشکال اٹھاتا ہے مثال پر وہی دلیل دیتا ہے، ٹھیک ہے. جو دعویٰ کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہی دلیل دیتا ہے. برادر عزیز، میں نے مثال پیش کی ہے، میں ہوں انکاری، تو میں دلیل کیوں دوں گا؟ دلیل تو آپ دو گے، آپ کا کام ہے دلیل دینا، نہ کہ میرا کام ہے. دیکھیں جی، مناظرہ کرنے کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہی ہے کہ ہمارا مذہب ٹھیک ہے، اگلوں کو غلط ہے، اور اگلے ہمارے مذہب پر آ جائیں. یہی مقصد ہے نا. تو میں جب مذہب پر آنے کے لیے تیار ہوں کہ میں مذہب اہل سنت چھوڑ دوں گا، اہل تشیع مذہب قبول کر لوں گا، صرف ایک حوالہ، یہ ایک حوالہ ہماری کتابوں میں سے کسی بڑی معتبر کتاب میں سے دکھا دیں تو میں چھوڑ دوں گا، تو مناظرے کا مقصد ہی پورا ہو جائے گا. جب میں چھوڑوں گا تو پتہ نہیں کتنے ہوں گے اس گروپ کے اندر جو اہل سنت مذہب چھوڑ کر اہل تشیع مذہب قبول کرے. برادر عزیز، پھر پریشان کیوں ہو؟ کیوں پریشان ہو کر رائے فرار اختیار کر رہے ہو موضوع سے، اور موضوع سے ہٹ کر باتیں کر رہے ہو؟ موضوع پر بات کرو. اگر آپ کے پاس دلائل ہیں، آپ کو یقین ہے تحریف قرآن پر دلائل ہیں اور شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں، پھر موضوع پر بات کرو. موضوع سے کیوں ہٹ رہے ہو؟ موضوع سے ہٹنا ہی یہی فرار ہوتا ہے. جو شخص موضوع سے ہٹے وہ فرار اختیار کرتا ہے. باقی منکر کا تو کام ہے مثال پیش کرنا، چاہے وہ اپنی کتابوں سے مثال پیش کرے، چاہے وہ قرآن سے مثال پیش کرے، چاہے مخالف کی کتب سے مثال پیش کرے. منکر کا تو کام ہے مثال پیش کرنا. میں نے مثال پیش کی ہے، نہ کہ میں دلیل دوں گا. اب یہ اصول پیش کرو کہ منکر دلیل دے گا تو بات ختم ہو جائے گی، میں دلیل پیش کروں. آپ کا میرے ساتھ مناظرہ کرنے کا جو مقصد تھا وہ مقصد یہ تھا کہ ہم صحیح ہیں، یہ غلط ہیں، اور جو ہے نا یہ مذہب اہل تشیع قبول کر لیں. یہی مقصد تھا کہ یہ جو ہے نا شیعہ مذہب قبول کر لیں. تو میں تیار ہوں بھائی شیعہ مذہب قبول کرنے کے لیے. مجھے ایک پیج دکھا دیں اہل سنت کی کسی معتبر کتاب کا جس کے اندر یہ عبارت ہو، تو میں اہل تشیع مذہب قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. پھر مناظرہ کرنے کا فائدہ کیا؟ جب میں ہو ہی شیعہ جاؤں گا تو پھر مناظرہ کہاں سے آئے گا؟ پھر اصول کہاں سے، سارا کچھ کہاں کا، جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں شیعہ ہو جاؤں گا. اور میرے ساتھ جو گروپ میں اندر ہے پتہ نہیں کتنے شیعہ ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہوں گے کہ جو کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی، اگر اس کی بات صحیح ہو جائے تو پھر تو ہم بھی شیعہ ہو جائیں. لیکن میں تو بہرحال ہو جاؤں گا. ایک آدمی کو آپ شیعہ کرنے کے لیے ایک پیج بھی نہیں لگا سکتے. برادر عزیز، آپ یہ فقط ایک اصول پیش کریں کہ منکر دلیل دے گا، اور موضوع سے جو بات خارج ہو اس پر منکر دلیل دے، جو منکر مثال پیش کرے اس پر منکر دلیل دے. میں اعلان کرتا ہوں کہ میں شیعہ مذہب چھوڑ کر مذہب اہل سنت قبول کروں گا، میں سنی ہو جاؤں گا. آپ فقط یہ اصول مناظرہ میں سے ایک اصول پیش کریں. میں تمام تر گروپ والوں کے سامنے اعلان کر رہا ہوں، یہ مناظرے کی کتابوں میں سے یہ اصول پیش کرے، میں سنی ہو جاؤں گا. برادر عزیز، میں نے کب کہا ہے کہ آپ غلط ہیں؟ دعویٰ تو آپ کی تھی، شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں، جو جھوٹے ہیں، اس قرآن مجید کو نہیں مانتے. دعویٰ تو آپ کی ہے. میں نے تو ابھی تک دعویٰ ہی نہیں کی ہے. میں نے دعویٰ ہی نہیں کی تو میں کیوں کہوں کہ اہل سنت والے غلط ہیں یا صحیح ہیں؟ میں کیوں کہوں بھائی؟ برادر عزیز، دعویٰ آپ نے کی ہے، اور اپنی دعویٰ سے فرار ہو کر آگے جا رہے ہو تاکہ یہ بس یہیں پر ختم ہو جائے، آپ آزاد ہو جاؤ بس. وہ پنجابی میں ایک مثال مشہور ہے کہ پانی مدھانی مارا. برادر عزیز، اسی طریقے سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اصول مناظرہ میں سے ایک اصول پیش کرو کہ منکر دلیل دے گا، اور جو مثال منکر نے پیش کی ہے موضوع سے خارج ہے اس پر منکر دلیل دے گا تو میں سنی ہو جاؤں گا. میں شیعوں کو چھوڑ دوں گا، میں سنی ہو جاؤں گا. آپ فقط ایک اصول پیش کرو. میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اصول پیش کرو، میں شیعہ چھوڑ کر سنی ہو جاؤں گا. بات ختم ہے برادر عزیز. میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں، میں نے بات ختم کر دی ہے. آپ اصول مناظرہ میں سے ایک اصول پیش کریں کہ منکر دلیل دے گا، جو منکر نے مثال پیش کی ہے، اور منکر نے جو خارج مثال پیش کی ہے موضوع سے، اسی مثال پر منکر دلیل دے گا. بات ختم ہے. میں شیعوں کو چھوڑ دوں گا، ٹھیک ہے، میں سنی ہو جاؤں گا. آپ اصول مناظرہ میں سے ایک اصول پیش کرو اور وہ مثال موضوع سے ہٹ کر ہو اور اسی پر منکر جو ہے دلیل پیش کرے، تو آپ یہ مثال جو میں نے دی ہے آپ فقط ایک عکس لگائیں، بات ختم ہو جاتی ہے. یہ آپ یہ اصول لگائیں، بات ختم ہو جاتی ہے. قائل ہیں تبھی تو تواتر کے منکر کو کافر نہیں کہتے. تبھی تو کہتے ہیں کہ ایک آدمی کہہ بھی رہا ہو کہ ہم اعتقاد مشایخینا، ہمارے مشائخ کے اس بات پر عقیدہ ہے،
اور اس میں اپنے اکابر کا نام گنوا رہا ہو کہ فلاں 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 نے اپنی کتاب کے اندر تعریف قرآن کی روایات لے آئے ہیں اور ان کے اس بات پر نظریہ اور عقیدہ ہے اور اس پر انہوں نے کوئی نقد و جرح بھی نہیں کی، ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ وہ لکھ رہا ہو کہ ہم اعتقاد مشایخنا، ہمارے مشائخ اس بات کا عقیدہ ہے اور وہ لے کر آئے ہیں اور اس پر کوئی جر و نقد و جرح بھی انہوں نے نہیں کی، باوجود اس کے کہ انہوں نے اپنی کتاب کے شروع میں کہا تھا کہ اس کے اندر ہم سکہ روایات لے کر آئیں گے، یہ بھی انہوں نے شروع میں کہا تھا، پھر بھی اس پر نقد و جرح نہیں کی، تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا تعریف قرآن کا عقیدہ تھا۔ اس طرح کی جب بات موجود ہو تو پھر عراق میں ایک مشہور معروف عالم نے کہا تھا جو اہل سنت والے ہیں ان کے پاس دلائل نہیں ہوتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی رائے فرار کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور رائے فرار ہو جاتے ہیں۔ تو برادر عزیز میں نے بھی یہی کہا ہے کہ آپ اصول مناظرہ میں سے ایک اصول پیش کریں کہ موضوع سے ہٹ کر جو مثال دی جائے اس پر دلائل پیش کیے جائیں، اور وہ دلیل بھی منکر پیش کرے گا تو میں شیعوں کو چھوڑ دوں گا، میں سنی ہو جاؤں گا۔ آپ وہ منکر مثال پر دلیل نہیں دے گا، لیکن منکر مثال غلط تو نہیں دے گا نا، بات یہ ہے اصل میں۔ یہاں پر اقرار کر رہا ہے کہ منکر مثال پر دلیل نہیں دیتا، مثال غلط بھی نہیں کرتا۔ اب جو منکر مثال بیان کر رہا ہے، منکر تو یہ نہیں کہے گا میری مثال غلط ہے، منکر ہمیشہ یہی کہے گا میری مثال صحیح ہے، تو میں نے بھی یہی کہا کہ میری مثال صحیح ہے۔ اب آپ کہتے ہو، آپ نے دعویٰ کی، آپ کہتے ہیں کہ میری مثال اگر غلط ہے تو مجھے دلیل دو، میں دلیل طلب کر رہا ہوں، مجھے دلیل نہیں دے رہا، پھر میں نے مثال دی، مجھ سے ہی دلیل طلب کر رہا ہے، جو خلاف اصول مناظرہ ہے اور خلاف بحث ہے۔ کون سمجھے گا؟ منکر مثال پر دلیل دے گا، منکر مثال پر دلیل دے گا، منکر مثال پر دلیل بے شک نہ دے، لیکن منکر غلط مثال تو نہ دے نا، آپ نے مثال ہی غلط دی ہے نا، اور غلط اس لیے دی ہے کہ ہماری کتابوں میں یہ بات موجود نہیں ہے جو آپ نے ہمارے اوپر الزام لگایا ہے۔ منکر جو مرضی الزام لگاتا رہے، منکر کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ منکر جو مرضی الزام لگائے، منکر کو کوئی پوچھے نہیں، منکر غلط مثالیں دے، صحیح دے، جو کچھ کرتا رہے، منکر کو کوئی پوچھے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کا یہ کہنے کا مطلب ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں کہ منکر مثال پر دلیل بے شک نہ دے، منکر جو الزام لگا رہا ہے، مثال منکر نہیں، منکر نے الزام لگا دیا کہ اہل سنت کے یہاں یہ بات موجود ہے، جبکہ اہل سنت اس سے برات اختیار کرتے ہیں، تو اہل سنت والے کہہ رہے ہیں کہ منکر ایک صفحہ صرف لگا دے، صرف ایک صفحہ جس کے اندر یہ بات موجود ہو۔ اہل سنت سارے جو ہیں وہ اس موضوع کے اندر شکست لکھ کر اپنی دینے کے لیے تیار ہیں۔ جناب عالی، اگر آپ کے پاس اتنے دلائل ہیں، شیعہ عالم، شیعہ علماء تعریف قرآن کے قائل ہیں، اور آپ کے پاس اقوال موجود ہیں، تو پھر پریشان کیوں ہو؟ پھر موضوع سے ہٹ کر بات کیوں کرتے ہو؟ موضوع پر بات کرو اور دلائل دو، ثابت کرو کہ شیعہ علماء اکرام تعریف قرآن کے قائل ہیں، اور ان کی کتابوں میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم خود تعریف قرآن کے قائل ہیں برادر عزیز، اور وہ اقوال و روایات قرآن کے مطابق موافق ہوں، پھر دلائل پیش کرو ہیں برادر عزیز۔ یہ پریشانی کی علامت یہی ہے کہ آپ نے جو دعویٰ کیے، آپ کی دعویٰ پر دلائل نہیں ہیں، اسی لیے آپ نے فرار کا راستہ اختیار کر کے فرار ہو رہے ہو۔ اگر دلائل ہوتے تو برادر عزیز ایسے تھوڑی آپ چلے جاتے۔ برادر عزیز، اگر منکر کی مثال غلط ہے تو آپ ثابت کرو میری کس طریقے سے مثال غلط ہے۔ آپ کوئی کتاب کا عکس دکھاؤ جس کی بنیاد پر آپ یہ ثابت کر سکو کہ منکر کی مثال غلط ہے۔ میں ابتدا سے یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر بقول آپ کے میری مثال غلط ہے تو ثابت کرو کس طریقے سے میری مثال غلط ہے۔ آپ بولو تو میری مثال غلط ہو جائے، آپ بولو تو شیعہ تعریف قرآن کے قائل ہیں، آپ کے بولنے سے تو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آپ کتاب کا عکس لگائیں، دکھائیں کہاں پر موجود ہے کہ میری مثال غلط ہے۔ ایسے تو نہیں ہے آپ بولو تو میں قبول کر لوں۔ جی میں ثابت کرنے کے لیے تو تیار تھا، جب آپ کہتے ہیں کہ پھر بھی وہ کافر نہیں ہوتے، پھر آگے میں اس کو ثابت کیا کروں؟ میں ثابت کروں گا آپ کہیں یہ تو کافر نہیں ہوا اس کے بعد بھی۔ ایک کہہ رہا ہے کہ وما اعتقاد مشایخینا، ہمارے مشائخ کا اس بات پر اعتقاد ہے کہ فلاں 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 کے نام گنوا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ جو ہمارے محدث ہیں ان کا اس بات پر اعتقاد ہے کہ قرآن کے اندر جو تحریف ہے وہ واقع ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ کافر نہیں ہو رہے، پھر میں کیا اس پر دلائل دوں؟ آپ یہ کہیں نا کہ وہ کافر ہوتے ہیں، میں بھی دلائل۔ برادر عزیز، اگر آپ کے بقول منکر کی مثال غلط ہے تو پھر آپ دلیل پیش کرو، کس بنیاد کی طور پر آپ نے کہا ہے کہ منکر کی مثال غلط ہے؟ آپ دلیل تو پیش کرو۔ یعنی آپ کے پاس دلیل بھی نہیں ہے اور آپ یہ کہو کہ منکر کی مثال غلط ہے تو میں خاموش بیٹھوں؟ یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ آپ مناظرہ کرنے آئے ہیں یہاں پر، اگر علم ہے تو پھر آپ دلیل پیش کریں، آپ ثابت کریں کہ منکر کی مثال غلط ہے۔ منکر نے جو کہا ہے کہ اہل سنت کی کتب میں حد تواتر تک روایات موجود ہیں تو یہ مثال غلط ہے منکر کی، آپ ثابت کریں، بات ختم ہو جاتی ہے۔
جناب عالی، میں نے آپ کو ابھی تک یہی کہہ رہا ہوں، آپ وہ علماء کرام کے اقوال پیش کریں جہاں پر علماء کرام نے یا کسی عالم یا کسی محدث نے کہا ہو کہ ہم تحریف قرآن کے قائل ہیں، آپ وہ اقوال پیش کریں تو وہ دین اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ شیعہ نہیں رہے گا، ٹھیک ہے، وہ دین اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ میں نے ابتدا سے یہی کہہ رہا ہوں، آپ وہ روایات پیش کریں جہاں پر موجود ہو کہ شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں، وہ روایات قرآن کے مطابق اور موافق بھی ہیں، تو بات ہی ختم ہو جائے گی۔ میں آپ کی بات کو قبول کروں گا، میں ایسے مذہب کو چھوڑ کر مذہب سنی قبول کروں گا۔ ایک یہ کہ وما اعتقاد مشایخنا، ہمارے مشائخ کے اس بات پر عقیدہ ہے، اور پھر آگے وہ محدثین کے نام لکھے گنوائے فلاں 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 فلاں، ٹھیک ہے، کہ ان کے نزدیک تعریف قرآن کی روایات متواتر درجے کی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا عقیدہ تواتر تک پہنچا، ان کا عقیدہ جو ہے وہ تعریف قرآن کے بارے میں ہے۔ ایک مشاعر یہ لکھ رہا ہے کہ ہمارے بزرگوں کا یہ عقیدہ ہے، آپ کہتے ہیں وہ کافر نہیں ہو رہا، پھر میں دلائل کس طرح دوں؟ آپ کہیں کافر ہوتے ہیں، میں ابھی دلائل دیتا ہوں۔ برادر عزیز، دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں، آپ کے پاس جو بھی دلائل ہیں آپ وہ جب دعویٰ کریں اس وقت پیش کر دینا، ٹھیک ہے؟ آپ آگے بات کریں، اور جو میں نے شرائط سینڈ کی ہیں آپ شرائط پر اتفاق رکھتے ہیں یا نہیں؟ برادر عزیز، میں بھی ابتدا سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ الفاظ موجود ہیں کہ وَأَمَّا اعتقاد مشایخنا، ہمارے مشائخ کا عقیدہ ہے، آگے لکھا ہوا ہے فلاں 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 فلاں، اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ یہ تعریف قرآن کے قائل تھے، اور ان کی کتاب میں تعریف قرآن کی روایات بھری پڑی ہیں، اور آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے برادر عزیز کہ یہ اس معاملے میں غلو کیا کرتے تھے۔ یہ چیزیں موجود ہیں برادر عزیز، اب ان پر کیا حکم لگائیں؟ آپ حکم لگائیں، میں حوالہ پیش کروں۔ میں نے ابتدا میں کہا تھا، دوبارہ عرض کر رہا ہوں، جہاں پر یہ عبارت موجود ہو، کسی عالم نے کہا ہو کہ میں خود تعریف قرآن کا قائل ہوں، یا چاہے 50 علماء کرام کے آپ کے پاس اقوال موجود ہو جہاں پر یہ موجود ہو علماء کرام نے کہا ہو کہ ہم تعریف قرآن کے قائل ہیں، یا وہ روایات موجود ہو جہاں پر تعریف قرآن پر روایات ہیں اور وہ روایات وہ اقوال قرآن کے مطابق موافق ہیں، تو میں اپنا مذہب شیعہ چھوڑ کر مذہب اہل سنت قبول کروں گا، میں سنی ہو جاؤں گا، شیعوں کو چھوڑ دوں گا۔ آپ وہ روایات پیش کریں گے، وہ اقوال پیش کریں گے، ٹھیک ہے؟ میں آگے کسی پر بات نہیں کرتا کہ کسی نے کیا کہا ہے، کسی نے کہا کہ کیا کہا ہے، وہ دلائل جب دو گے میں تب آگے بات کروں گا، ابھی میں کچھ بھی نہیں بولوں گا۔ برادر عزیز، جب میں آپ سے دلائل طلب کروں تب آپ مجھے دلائل دینا، کیا الفاظ موجود ہیں اور کیا الفاظ موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے میری شرائط کو قبول کیا یا نہیں۔ برادر عزیز، اگر میں قسم بھی اٹھا لوں تو میں اس میں حانث نہیں ہوں گا، اللہ کی قسم واللہ کہہ رہا ہوں کہ برادر عزیز ہماری کسی کتاب کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے کہ تعریف قرآن کی روایات متواتر درجے کی ہیں۔ برادر عزیز، کسی کتاب میں کوئی حدیث کی ہو، چاہے وہ تفسیر کی ہو۔ برادر عزیز، پھر ثابت کرو، کوئی کتاب اٹھائیں، وہاں سے عکس نکال کر سینڈ کریں کہ اہل سنت کی کتابوں میں تحریف قرآن پر جو روایات وارد ہیں وہ تواتر کے ساتھ وارد نہیں ہیں، یہ کسی کتاب سے عکس نکال کر ثابت کرو، بات ختم ہو جاتی ہے۔ آپ جیسے پتہ نہیں کتنے اہل سنت والے ہر روز پتہ نہیں کتنے قسم اٹھاتے ہیں۔ برادر عزیز، جب ہمارے یہاں اس چیز کا تصور بھی نہیں ہے کہ تعریف قرآن کی روایات متواتر درجے کی پہنچی ہوئی ہیں، بلکہ ہمارے یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ایک آیت سے الحمد سے لے کر والناس کی سین تک قرآن مجید کے ایک لفظ کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ الحمد سے لے کر والناس کی سین تک کہیں تو ابھی حوالہ بھیج دیتا ہوں، جس کے ہاں یہ لکھا ہوا ہو ان کے ہاں تو یہ چیز کا تصور بھی نہیں ہے کہ حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں، اور آپ نے حد تواتر کا الزام لگایا ہے۔ برادر عزیز، آپ اہل سنت کی کتابوں میں سے عکس نکال کر سینڈ کریں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے آپ سے عکس کا مطالبہ کیا ہے، آپ عکس سینڈ کریں، بات ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ عکس سینڈ نہیں کرتے ہو تو میری مثال ٹھیک ہے، پھر آگے بات کریں۔ برادر عزیز، مثال میں آپ کا دعویٰ ہے یار، آپ پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں، آپ مثال میں آپ کا دعویٰ ہے کہ اہل سنت کے ہاں بھی یہ بات موجود ہے، یہ مثال میں آپ نے دعویٰ کیا ہے، تو اس دعوے پر اب آپ دلیل دیں گے یا میں اس کا الٹا ایک سینڈ کر دوں گا یار؟ برادر عزیز، آپ کسی ایک بات پر بھی آپ عکس کتاب کا نکال کر نہیں پیش کر رہے ہیں۔ میں نے آپ سے عکس کا مطالبہ کیا کہ منکر دلیل دے گا اصول مناظرہ میں سے پیش کرے، آپ نے عکس نہیں پیش کیا۔ میں نے آپ سے مطالبہ کیا کہ منکر جو ہے کوئی مثال پیش کرتا ہے اسی پر منکر ہی جو ہے دلیل دے گا، تب بھی آپ نے عکس نہیں پیش کیا۔
اور میں نے آپ سے یہ مطالبہ کیا کہ موضوع سے ہٹ کر بات کریں، آپ نے عکس نہیں پیش کیا۔ میں نے آپ سے یہ عکس کا مطالبہ کر رہا ہوں کہ منکر نے جو مثال پیش کی ہے، جو آپ کہہ رہے ہو کہ وہ مثال غلط ہے، تو اس پر عکس پیش کریں، وہ بھی عکس نہیں پیش کر رہے ہو۔ تو برادر عزیز، آپ کس یہاں پر کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہاں پر کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ مناظرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تو مناظرہ کے قانون قواعد کے مطابق بات کریں۔ میں آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں، آپ کوئی بھی ایک عکس سینڈ نہیں کر رہے ہو۔ عکس نہیں سینڈ کرو گے تو کیسے بات ہوگی؟ آپ دعویٰ کرنے والے ہیں، میں منکر ہوں۔ برادری عزیز کا ادھر سے بات ہوگی، پہلے آپ ایک صدر مناظر طے کریں گے، ایک صدر مناظر میں طے کروں گا، وہ ہمارے گروپ کا ایڈمن ہوگا، ایک اہل سنت کی طرف سے بھی، ایک اہل تشیع کی طرف سے، وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ کون غلط کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر دفعہ یہ آپ نے یہ سسٹم چلایا ہوا ہے کہ آپ غلط بات پر ضد کر جاتے ہیں اور مانتے بھی نہیں ہیں، تو اب ہمارے درمیان فیصلہ بھی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے کام خراب ہو جاتا ہے، ہر دفعہ یہ ہو جاتا ہے۔ کل ہم ایک صدر مناظر طے کریں گے، دو اہل سنت کی طرف سے ہوں گے، دو اہل تشیع کی طرف سے ہوں گے، وہ 4 بندے صرف گروپ کے ایڈمن ہوں گے، ایک آپ ہوں گے اور میں ہوں گا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے، ان کے پاس یہ بات رکھیں گے، وہ اہل سنت اور اہل تشیع بات کو فیصلہ کریں گے کہ کون غلط کر رہا ہے، وہ آپس میں خود یہ فیصلہ کریں گے، پھر اس کے بعد آگے ادھر سے بات چلے گی۔ کل برادر عزیز، میں نے مثال پیش کی ہے، میں منکر ہوں، ٹھیک ہے، میں نے مثال پیش کی ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے مثال پیش کی ہے، آپ نے کہا ہے کہ میری مثال غلط ہے، تو پھر آپ ثبوت پیش کریں، کس وجہ سے میری مثال غلط ہے، کس دلیل کی بنیاد پر میری مثال غلط ہے، وہ دلیل تو پیش کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بولو تو مثال غلط، آپ بولو تو شیعہ تعریف قرآن کے قائل، ٹھیک ہے، ایسے تو نہیں چلے گا۔ آپ کے بولنے سے کچھ ہوتا تو پھر تو سب کچھ ہو جاتا بھائی، بس ایسے نہیں ہے کہ ہر دفعہ ہی جناب آپ جو ہے وہ سسٹم کو الٹا پلٹا کر دیں اور ضد ایک بات پر پکڑ لیں اور اڑ جائیں اور اس کو فضول وقت کے اندر 2-3 گھنٹے لگا دیں، ایسے نہیں ہوگا ہر دفعہ۔ آپ صدر مناظر جو ہے وہ اہل سنت کی طرف سے ہوں گے اور جو اہل تشیع کی طرف سے ہوں گے، اس کے بعد اب آگے بات چلے گی۔ آپ منکر ہیں یا مدعی ہیں اس مثال کے اندر، اس مثال میں آپ منکر ہیں یا اس مثال کے اندر آپ نے ایک دعویٰ کیا ہے، یہ کل صدر مناظر فیصلہ کرے گا۔ ٹھیک ہے، میں اپنے 2 بندے منتخب کروں گا، آپ اپنے 2 جو ہیں وہ منتخب کر لیں، اسی بات پر بات رکھیں گے کہ یہ جو آپ نے مثال پیش کی ہے، اس مثال کے اندر آپ منکر بن رہے ہیں یا مدعی بن رہے ہیں۔ یہ جو آپ نے مثال پیش کی ہے کہ اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی تعریف قرآن کی روایات حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں، اس مثال میں آپ منکر ہیں یا آپ مدعی ہیں، کل اسی مثال پر ہی بات کر لیں گے کہ آپ اس میں منکر بن رہے ہیں یا مدعی کر رہے ہیں، لیکن شرط یہ ہوگی دو صدر مناظر ہوں گے تو وہ فیصلہ کریں گے یہ کل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادر عزیز، پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ آپ واقعاً اصول مناظرہ سے واقف نہیں ہیں۔ صدر مناظر کب معین کیا جاتا ہے، یہ تھوڑا سا مجھے بتائیں۔ کیا شرائط سینڈ کی جائیں، شرائط پر اتفاق کیا جائے، اس کے بعد میں صدر مناظر معین کیا جاتا ہے؟ افسوس کی بات ہے یار، دعویٰ بیان کی جائے، جواب دعویٰ پیش کی جائے، تو اس کے بعد میں صدر مناظر معین کیا جاتا ہے۔ آپ نے کہاں سے پڑھا ہے یہ؟ صدر مناظر سب سے پہلے صدر مناظر کو معین کیا جاتا ہے، اس کے بعد میں شرائط جو ہے معین کی جاتی ہیں، اس کے بعد میں جو ہے آگے بات ہوتی ہے۔ برادر عزیز، پہلے مجھے یہ تو اصول پیش کر کے دکھائیں کہ صدر مناظر شرائط کے بعد میں طے ہوگا، دعویٰ کے بعد میں طے ہوگا، جواب دعویٰ کے بعد میں طے ہوگا، یہ مجھے اصول تو پیش کر کے دکھائیں۔ صدر مناظر کب معین کیا جاتا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے؟ اصول مناظر آپ نے پڑھا ہے؟ صدر مناظر کب معین کیا جاتا ہے؟ یا آپ اس چیز سے بھی واقف نہیں ہے کہ صدر مناظر کب معین کیا جاتا ہے؟ بحث کرنے سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ 2 صدر مناظر ہونے چاہیے، ایک شیعہ ایک سنی، اور ابھی آپ کہہ رہے ہو کہ صدر مناظر کی ضرورت ہے۔ آپ یہ اصول پیش کریں ہیں کہ صدر مناظر کو دعویٰ کے بعد میں، جواب دعویٰ کے بعد میں، شرائط کے بعد میں معین ہوتا ہے صدر مناظر، یہ اصول تو پیش کرے برادر عزیز۔ مجھے تو بہت افسوس ہوتا ہے، میں نے تو ضد کی ہی نہیں ہے بھائی، ضد تو آپ کر رہے ہو، میں نے تو ضد نہیں کی ہے، ٹھیک ہے، میں تو کہتا ہوں آگے بات شروع کریں، آپ خود آگے بات نہیں شروع کر رہے ہیں۔ میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ نے میری شرائط کو قبول کیا نہیں، پھر بھی آپ مجھے جواب نہیں دے رہے ہیں۔ میں نے تو ضد نہیں کیا، آپ ضد کر رہے ہو کہ یہ اصول دکھائیں، یہ عکس پیش کریں۔ تو برادر عزیز، میں کیسے عکس پیش کروں؟ میں منکر ہوں، میں اس چیز کا انکار کر رہا ہوں، میں نے مثال پیش کی ہے، مثال پر منکر دلیل دے گا؟ یہ تو پھر جاہلانہ بات ہو گئی ہے بھائی، منکر مثال پر دلیل نہیں دیتا، جو مثال کو قبول نہیں کرتا
تو وہ دلیل دے گا بھائی کس بنیاد کی طور پر آپ مثال کو قبول نہیں کر رہے ہو، آپ کے پاس کون سا ثبوت ہے جس کی بنیاد پر آپ کہتے ہو کہ یہ مثال